آئیے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کیسے آئے اور کب آئے اور کیا مقصد تھا۔ جب انسان نے پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم کے قوت طاقت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، دریا، سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض ہر وہ چیز جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کو آرام اور سہولت کے لیے اور بھی چیزیں ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائیں۔ زمین و آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، جیسے تیل، کوئلہ اور گیس ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تمام چیزوں کو زمین سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالنے اور اپنے لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی سہولت دی اور پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین پر انسان پیدا کرنے والا ہے؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور مناسب شکل دی اور اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو جاننے والا ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو بڑے علم اور برکت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں تمام چیزیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا، میں آسمان اور زمین کے اندر ہر پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، میں سب کا علم رکھنے والا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سوال کیا کہ تجھے کس بات نے جھکنے سے روکا جب میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ وقت شیطان اپنے گھمنڈ میں اتنا چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہوں تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود بہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ شیطان گھمنڈ میں اتنا چور ہو گیا تھا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے احترام کو بھی بھول گیا اور منکر ہو گیا۔ شیطان کو اس کے گھمنڈ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا اور اپنی آغوش رحمت سے دور کر دیا اور مردود قرار دے دیا۔ شیطان نے توبہ تو نہیں مانگی، توبہ کی جگہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھے
मोहलत दे और लंबी मुद्दत के लिए मेरी ज़िंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह ताला ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और कहने लगा, मुझे आदम की बदौलत यह रुसवाई नसीब हुई है। मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने, पीछे, आसपास और चारों ओर होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नासपास और नाशुक्रगुजार बना के छोड़ूंगा। अल्लाह ताला ने कहा, मेरे मुखलिस बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। जो मुझसे तौबा करेगा मैं उसे बख्शता जाऊंगा। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले ज़िंदगी बसर करने लगे, मगर अपनी ज़िंदगी और राहत सुकून में एक खला महसूस करते रहते थे और उनकी तबीयत फितरत में किसी गमखार की याद नज़र आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा किया और हज़रत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हज़रत आदम और हव्वा को इजाज़त थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, मगर एक पेड़ है उसके पास जाने से मना किया और उसके फल को खाने से भी मना किया। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाने से जन्नत में हमेशा आराम और सुकून। अल्लाह ताला का क़ुर्ब पाने के लिए शैतान उस जन्नती पेड़ का फल खाने के लिए राज़ी करने लगा और कहने लगा, मैं ज़मानत देता हूँ अल्लाह के पास रहने की, तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। इस पेड़ को खा लो, इस पेड़ के फल को खा लो। और कसम खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, दुश्मन नहीं। यह सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले भूल चूक ने ज़हर जारी किया और भला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म ज़रूरी है, ना कि रब की तरफ से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा रहने के क़ुर्ब में अल्लाह के पास रहने के लिए लग़ज़श पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम हैं। जल्द जल्द पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे और उन पत्तों का इस्तेमाल किया।